کہ ترکی کے صدر طیب اردگان نے کیوں امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ ایٹمی آبدوز بھیجنا امریکہ کا ایک خطرناک فیصلہ ہے جو خدا نخواستہ پوری دنیا کو کسی بہت بڑی قیامت سے دوچار کر سکتا ہے۔ اسرائیل اتنا بلیٹنٹلی فلسطین کے اوپر یا غازہ اسٹرپ کے اوپر کیوں جا رہا ہے؟ وہ ایسی کون سی لائف لائن ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ کرنا پڑ رہا ہے؟ اور امریکہ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل اور فلسطین جنگ کے حوالے سے آج بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ترکی کے صدر طیب اردگان نے کیوں امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، اور امریکہ نے اپنی ایک نیوکلیئر سب مرین جو ہے اس کو اسرائیل کی مدد کے لیے کیوں روانہ کیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اسرائیلی وزیر خارجہ کے بیان کے بعد کیا اب یہ جوہری جنگ کا کوئی خطرہ ہے؟ تو ایران نواز یمنی ہوتی باغی جو ہیں انہوں نے اسرائیل کے اوپر ایک اور بڑا حملہ کیا، اور اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ایک بار پھر ناکام ہو گیا اور اپنی ہی آبادی پہ میزائل برسانے میں لگ گیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اہم معلومات ہیں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، یہ بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اور اپڈیٹ جو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے تو طیب اردگان کا اور ان کا کیا مسئلہ ہوا کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ بندی کے حوالے سے ہنگامی دورے پہ ترکی پہنچے وہ گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ۔ تو ویسے تو اس وقت امریکی حکام کافی پریشانی میں مبتلا ہیں اور ایک کے بعد ایک ہنگامی دورہ کیے جا رہے ہیں۔ امریکن وزیر خارجہ کو پہلے تو بری خبر ایئرپورٹ پہ ہی مل گئی کہ جہاں ترکی کی کوئی بھی اہم شخصیت نے ان کو ایئرپورٹ پہ ویلکم نہیں کیا، نہ ہی ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ کوئی بھی اہم عہدیدار آیا۔ اس کے بعد انہوں نے ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی، لیکن کوشش کے باوجود صدر طیب اردگان سے ملاقات نہیں کر سکے۔ اب ترکی کی قیادت نے امریکن وزیر خارجہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی، اور صدر طیب اردگان کی طرف سے اس طرح کے رویے کی ترکی کو امید نہیں تھی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فلسطین کے معاملے کو لے کر امریکہ ایک کے بعد دوسری غلطی کیے جا رہا ہے، اور جب تک یہ جنگ ختم ہوگی تب تک امریکہ کو شاید سمجھ آ جائے گا کہ اس جنگ میں وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر چکا ہے، کتنے دوستوں کو کھو چکا ہے، کتنے نئے دشمن کو بنا چکا ہے، اور یہ کہ دنیا میں کس قدر اکیلا ہو گیا، دنیا میں اس کی اہمیت میں کتنی کمی آ چکی ہے۔ رشیا اور چائنا میں بلا واسطہ وہ دونوں اس جنگ کے فریق بن چکے ہیں۔ تو آج بھی چائنا نے غزہ کی افسوسناک صورتحال کو لے کے جنگ بندی کی اپیل کی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رشیا اور چائنا نے اپنی اہم شخصیات کو کسی ملک کے دورے پر روانہ نہیں کیا، نہ ہی اپنی حمایت کے لیے کسی ملک میں جا کے التجا کی ہے جس کی نوبت امریکہ کو پیش آ چکی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے اس جنگ کو بڑھاوا دے کر بڑی غلطی کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حماس اور اسرائیل کے موجودہ تنازع کے آغاز میں نے آپ کو کہا تھا کہ امریکہ نے اگر مداخلت کی تو یہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور وہی ہوا۔ امریکہ مزید اکیلا ہوتا جا رہا ہے، اور ویٹو پاور بھی پتہ نہیں کب تک امریکہ کا ساتھ دے۔ ابتدائی طور پہ تو سعودی فرمان روا محمد بن سلمان نے بھی امریکن وزیر خارجہ کو انتظار کروایا، اس کے ساتھ بے رخی برتی تھی، لیکن اس کے بعد پھر دوسرے عرب ممالک نے بھی دیکھا دیکھی امریکن وزیر خارجہ کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا شروع کر دیا، اور اب یہ بات عرب ممالک سے باہر آ گئی ہے کہ امریکن وزیر خارجہ بظاہر تو بڑے سرگرم نظر آ رہے ہیں، لیکن مسلسل امریکہ کی بے عزتی کروا رہے ہیں اور اس کا باعث بن رہے ہیں۔ وہ جو ٹیلی فونک روابط کر سکتے تھے وہ سفارتی خفیہ روابط بھی کر سکتے تھے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اس کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی امریکہ کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو ایرانی وزیر خارجہ دنیا میں جہاں بھی گئے اور جہاں بھی جا رہے ہیں ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ امریکہ کی اپنی غلطی ہے جو اسے اس مقام تک لے آئی ہے۔ اسرائیلی بربریت کی یک طرفہ حمایت نے امریکہ کے امیج کو دنیا میں بری طرح متاثر کیا، جبکہ اس کا بھرپور فائدہ اس کے مخالف ممالک اٹھا رہے ہیں۔ ترکیہ کیونکہ نیٹو رکن ممالک میں سے ہے، اس لیے طیب اردگان کے طرف سے ملاقات کے انکار کے اثرات صرف اب ترکی تک محدود نہیں رہیں گے، اور نیٹو رکن کا انکار کرنا، اس کو ملنا، یہ تو کھلم کھلا ان کے منہ پہ تھپڑ ہے۔ امریکہ کے پاس فوری طور پہ فلسطین اور اسرائیلی جنگ بندی کے علاوہ کوئی راستہ فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ امریکن وزیر خارجہ جنگ بندی کے نام پہ مختلف ممالک کے دورے تو کر رہے ہیں، اور دوران مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی نہیں ہوگی، اور یہ بھی بڑی عجیب کمال کی بات ہے کہ دورے آپ جنگ بندی کو بنیاد بنا کے کر رہے ہیں اور دھمکیاں آپ جنگ پھیلانے کی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات جو میں نے آپ کو ابھی بتائی تھی اپنے انٹرو میں، اس طرح کی جنگ لگنا اس وقت کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ہیروشیما اور ناگاساکی کی طرح اس وقت صرف امریکہ کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہے، اور امریکہ نے اپنی ایٹمی آبدوز کو اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ تو دنیا اس وقت اس خوفناک اسلحے سے بھری پڑی ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی اٹامک پاور ہونے کا اعزاز امریکہ کے حریف رشیا کے پاس ہے۔ لہٰذا کوئی بھی حماقت دنیا کو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے المیے سے دوچار کر سکتی ہے۔ تو امریکہ نے 2 بحری بیڑے تو بھیجے تھے، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ الٹا امریکی فوجی اڈوں پہ حملے شروع ہو گئے۔ پہلے یہ جنگ فلسطین اور امریکہ کے بارڈر تک تھی،
اب یمن، لیبنان اور عراق کو بھی لپیٹ پہ لے رہی ہے۔ تو ایٹمی آبدوز بھیجنا امریکہ کا ایک نفسیاتی حربہ ہے، کیونکہ جنگ کو مہینہ ہو گیا لیکن لیبنیز اور فلسطینی تنظیموں کو ابھی تک قابو نہیں کیا جا سکا، اور نہ ان کے خلاف کامیابی ملی ان کو۔ تو عرب ممالک بھی سیدھے منہ بات نہیں کر رہے، ایرانی اثر رسوخ جدہ اور ریاض تک پہنچ گیا۔ تو امریکہ کے پاس اس کے علاوہ کیا کوئی آپشن بچا تھا؟ وہ اسی طرح سوچتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ باقی تمام سفارتی اور دفاعی آپشن جو ہیں وہ استعمال کر چکے ہیں۔ نیوکلیئر ہتھیار بھیجنا امریکہ کی بہت بڑی غلطی ہے، اور اس کے بعد تو ایران مزید دفاعی پوزیشن لے گا، اور چائنا کے 6 جنگی جہاز آلریڈی مشرق وسطیٰ میں تعینات ہو چکے ہیں۔ ایٹمی آبدوز کے بعد رشیا بھی اپنے شام میں موجود فوجی اڈے کو مہلک ہتھیاروں کا مرکز بنا سکتا ہے، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک تباہ کن عالمگیر جنگ سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ حماس کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، ایٹمی آبدوز بھیج دینی ہے۔ آپ دیکھیں ذرا کہ امریکہ کے اس قدم کے بعد خطے میں ایک نئی کشیدگی آ جائے گی۔ کیا امریکہ کے اس اقدام کے بعد ایران ہاتھ کھڑے کر دے گا، پیچھے ہٹ جائے گا؟ تو یہ کام کیا لیا۔ ایران پچھلے کم و بیش 30 سال سے مغربی دنیا کا اکیلا مقابلہ کرتا رہا ہے، تو اب تو اس کو بڑے ملکوں کی حمایت حاصل ہے۔ لہٰذا ایٹمی آبدوز بھیج دینا امریکہ کا ایک خطرناک فیصلہ ہے، جو خدا نخواستہ پوری دنیا کو کسی بہت بڑی قیامت سے دوچار کر سکتا ہے۔ امریکہ مسلسل اپنی فوج میں اضافہ کر رہا ہے، دوسری طرف مزاحمت میں بھی برابر شدت آ رہی ہے، اور اطلاعات کے مطابق یمنی حوثی باغی جو ہیں انہوں نے اسرائیل پر ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز کے ذریعے اسٹرائک کی ہے، جس کی زد میں اسرائیل کے ایئرپورٹس اور فوجی اڈے آئے ہیں۔ اور ان حملوں کے بعد اسرائیل نے اپنی تمام پروازیں بند کر دی اور مسافروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اگلا شیڈول جاری ہونے تک انتظار کرنے کا بولا۔ تو اسرائیل کو جتنا جلد ہو سکے اس جنگ کو کسی معاہدے کے نتیجے میں بند کرنا چاہیے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حوثی باغی یمن میں کتنا دور سے، تقریباً 1200-1400 کلومیٹر سے یہ اسرائیل کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اسرائیل فلسطین تنظیموں کا مقابلہ کرے گا، حزب اللہ سے کرے گا، یمن سے کرے گا، ایران سے کرے گا، کس کس سے لڑے گا؟ اور جیسے جیسے یہ جنگ بڑھتی جائے گی اسرائیل کے مخالفین میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ حماس کو بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اسرائیل کے اوپر جنگ مسلط کر دی۔ ممالک کو ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے، تنظیمیں سردرد ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ریاستوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ اب اسرائیل کو دنیا میں صرف حماس نہیں بلکہ بہت سی مسلمان تنظیموں کو فیس کرنا پڑے گا۔ اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم ایک بار پھر ناکام ہو گیا اور اپنی آبادی پہ میزائل برسانے لگ گیا۔ یہ وہی سسٹم ہے جس کے دنیا میں قصیدے پڑھے جاتے تھے، اور یہ دنیا میں ناقابل شکست تھا۔ تو اب یہ سسٹم کو فلسطینی تنظیموں کے خوف سے بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، یا پھر اس قابل ہی نہیں تھا، یا پھر فلسطینیوں کو غیبی مدد مل رہی ہے۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو فراہم کیا گیا دفاعی نظام بری طرح ناکام ہوا ہے، اور اسرائیل کے دفاعی نظام نے، جو آئرن ڈوم کے نام سے مشہور ہے، تل اویو کے اوپر میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی دفاعی نظام جو ہے حماس کے مؤثر ترین میزائل روکنے میں بھی بری طرح ناکام ہوا۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جی حماس کے ساتھ جنگ کے بعد اسرائیل غزہ پٹی کی غیر معینہ مدت کے لیے سلامتی کی مجموعی ذمہ داری سنبھالے گا، اور اس وقت حماس کی وجہ سے اسرائیل کے پاس سیکیورٹی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ میں اس وقت تک جنگ بندی نہیں ہوگی جب تک حماس کے ہاتھوں یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ کے جنوبی اور شمالی علاقوں کو درمیان سے تقسیم کرنے کے بعد اسرائیلی فوج کے مزید علاقوں پہ قبضے کا بھی دعویٰ کیا۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ کے 3 اسپتالوں پہ بمباری کی، مزید متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں اس پہ۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد اب 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مرنے والوں میں 4,000 سے زیادہ تو بچے ہیں، 2,600 خواتین ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں مغربی کنارے میں 10 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، جبکہ غزہ میں لائیو کوریج کے دوران اسرائیلی میزائل قطری ٹی وی کے بیورو چیف اور رپورٹرز کے نزدیک گرا۔ بہرحال شکر ہے صحافی محفوظ رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ اسرائیل اتنا بلیٹنٹلی فلسطین کے اوپر یا غزہ اسٹرپ کے اوپر کیوں جا رہا ہے؟ وہ ایسی کون سی لائف لائن ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ کرنا پڑ رہا ہے؟ اور امریکہ کیوں، اور امریکہ، برطانیہ، یہ سارے اس کی کیوں اتنی زیادہ حمایت کر رہے ہیں؟ اس کے تانے بانے جو ہیں وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے فوراً بعد ملتے ہیں، اور وہ ایک بڑی تفصیلی ویڈیو اس کے لیے ریکوائرڈ ہے، اور کوشش میں کروں گا انشاءاللہ کہ کل تک آپ کو وہ ویڈیو بھی میں دوں، تاکہ آپ کو ایکچولی بیک گراؤنڈ پتا چلے کہ یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے، اور اتنی اندھا دھند کیوں ہو گئے ہیں، یعنی ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا، اور وہ اتنی ذلت اور رسوائی کیوں لینے کو درپے ہیں پوری دنیا کی، اور یعنی ان کی باتوں میں پھر بھی شدت ہے، حدت ہے، اور کمی نہیں آ رہی۔ اس کی خاص وجہ۔ Until the next time، اللہ حافظ۔